السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم دوستوں، بھائیوں، بہنوں اور بیٹیوں، آج میں آپ کی خدمت میں علامہ اقبال صاحب کی کتاب بال جبریل سے ان کی ایک بہترین نظم پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آئیے نظم بھی سنتے ہیں اور ساتھ ساتھ میں تشریح بھی۔ علامہ صاحب فرماتے ہیں، پھر چراغ لالہ سے روشن ہوئے کوہ دمن، پھر چراغ لالہ سے روشن ہوئے کوہ دمن، مجھ کو پھر نغموں پر اکسانے لگا مرغ چمن۔ بہار کا موسم آیا جس کی وجہ سے پہاڑ کے دامن پھولوں سے چمک اٹھے۔ تو علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ پہاڑوں کے دامن، لالا ایک قسم ہے پھولوں کی، لالا کے پھولوں کی رونق سے چمک اٹھے ہیں۔ مجھ کو پھر نغموں پہ اکسانے لگا مرغ چمن۔ پرندے جب باہر آتے ہیں، پرندوں کی بھی بہتات ہوتی ہیں، اور یہ بلبل اور یہ قسم قسم کے پرندے پھولوں پر آ کے وہ چہچہاتے ہیں، تو ان کے گیتوں نے علامہ صاحب کو بھی مجبور کیا، انہوں نے اکسایا کہ ان کے ساتھ ساتھ علامہ اقبال صاحب بھی نغمہ سنائے۔ پھول ہیں صحرا میں یا پریاں قطار اندر قطار، اودے اودے نیلے نیلے پیلے پیلے پیرہن۔ علامہ صاحب پھولوں کی طرف دیکھتے ہیں کہ پھول ہیں، یا پھول ہیں یہ صحرا میں، یہ پھول ہیں یا پریاں قطار در قطار کڑی ہیں، جو خوبصورت پریاں ہوتی ہیں، اور کیسے ہیں ان پھولوں نے کس طرح کا لباس اوڑھا ہوا ہے، پہنا ہوا ہے۔ تو اودے اودے، اودے اودے بینگنی رنگ کو کہا جاتا ہے۔ کوئی پھول بینگنی رنگ کے ہیں، کوئی جو ہے نیلے رنگ کے ہیں، کوئی پیلے رنگ کے ہیں۔ یہ ان کا رنگ برنگی لباس ہے جو انہوں نے پہنا ہوا ہے۔ برگے گل پہ رکھ گئی شبنم کا موتی بعد صبح، اور چمکاتی ہے اس موتی کو سورج کی کرن۔ علامہ صاحب چمن، موسم بہار میں چمن اور گلستان کا حال بتاتے ہیں کہ برگ گل، برگ بھی ایک قسم ہے پھولوں کی، تو برگ کے پھول پر صبح کی جو ہوا ہے اس نے شبنم کی موتی، موتی کہا جاتا ہے قطرے کو، یعنی ایسے قطرے پڑے ہیں پھولوں کے پتوں پر شبنم کے، کہ اور چمکاتی ہے اس موتی کو سورج کی کرن، اور جب سورج نکلتا ہے اس کی کرن جب ان قطروں پر پڑتی ہے تو ان کو اور چمک مل جاتی ہے۔ حسن بے پرواہ کو اپنی بے نقابی کے لیے ہوں اگر شہروں سے بن پیارے تو شہر اچھے کے بن۔ میرے محترم دوستو، بھائیوں، حسن بے پرواہ علامہ اقبال صاحب اشارہ فرماتے ہیں اللہ کی طرف، کیونکہ اللہ نور السماوات والارض، اللہ حسن ہے زمین اور آسمانوں کے، اور ہے بے پرواہ، کسی کی پرواہ نہیں کرتے اللہ سبحانہ و تعالی۔ اب وہ چاہے کہ نہیں، میں نے پھول شہروں سے زیادہ جنگل میں چمکانے ہیں، میں نے پھولوں کی چادریں وہاں بچھانی ہیں جنگل میں، تاکہ لوگ جنگلوں میں جائیں، شہر ہوں یا جنگل ہوں، وہاں جائیں اور دیکھیں کہ ہر طرف چادریں بچھی ہوئی ہیں، قالینیں بچھی ہوئی ہیں رنگ برنگی پھولوں کی، تو پھر شہر سے جنگل بھی اچھے ہیں۔ اس کی مرضی کہ اپنا حسن وہ کہاں پر لوگوں کو دکھانا چاہتے ہیں، شہر میں یا جنگلوں میں۔ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن۔ اب یہ بہار کا موسم، اس موسم میں رنگ برنگ کے پھول اور خوشبو، یہ آپ کو ایک بات پر سوچنے پر مجبور کر دیتے ہیں، تاکہ انسان ایک بات کو سوچ لے کہ اتنی خوبصورتی آئی کہاں سے ہے، اور یہ اتنی خوبصورتی لائی گئی کس کے واسطے، اور اس کا لانے والا کون ہے۔
تو اسی لیے علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ بہار کے موسم کی طرف اور پھولوں کی طرف، پودوں کی طرف، جنگلوں کی طرف، شہروں کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھ لو اور اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اپنے دل کے اندر، اپنے باطن میں ڈوب جاؤ، اور آپ کے جو سفر کا راستہ ہے کہ آپ کی منزل کیا ہونی چاہیے، تو منزل کیا ہے؟ جو آپ کے لیے کانٹوں میں، جو آپ کے لیے پودوں میں پھول پیدا کر رہے ہیں، پھولوں میں خوشبو، پھر پھولوں سے میوے، پھل، پھلوں میں خوشبو، پھلوں میں ذائقے، پھلوں میں رنگ، اور پھلوں میں بھوک کا مٹھانا. جب ایک ہستی یہ کر رہی ہے تو وہی ہستی آپ کی منزل ہونی چاہیے. تو یہ آپ نے سوچنا ہے کہ اتنی خوبصورتی کس کی طرف سے ہیں، کس کے لیے ہیں، اور میں نے جانا کہاں ہے. تو پاجا سراغ زندگی، اپنی زندگی کے مقصد کو پہچان لو گے. ہم کیسے اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانیں گے؟ جب ہم کائنات کی طرف نگاہ اٹھائیں گے. کائنات میں جتنی خوبصورتی ہے، یعنی اندھیری رات میں دیکھو آسمانوں میں چراغاں، یہ چاند اور یہ ستارے صبح تک، یہ کون کرتا ہے؟ نیچے اندھیرا، اوپر چراغاں، تاکہ میرا بندہ اگر لیٹ جائے اوپر دیکھے تو اندھیرا ہی اندھیرا نہ ہو، اوپر چراغاں ہوں، اور یہ چراغاں اس کو دعوت دے رہی ہے کہ تم کسی کے بندے ہو، تم نے کسی کی طرف جانا ہے. یہی زندگی کا مقصد ہے. ہم نے یہاں ہمیشہ نہیں رہنا ہے. تو اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. اللہ نے کائنات کے ذریعے آپ کو پیغام پہنچایا، صرف پیغمبروں کے ذریعے ہی نہیں، کائنات کے ذریعے آپ کو یعنی انسان کو یہ پیغام پہنچایا کہ دیکھ، سوچ لیجئے، فَاعْتَبِرُوا یا اولی الابصار، دیکھ لیں اے آنکھوں والے، عبرت لو ان چیزوں سے. تو اللہ کا پیغام ہے کہ اگر تو میرا نہیں بننا چاہتا تو اپنا تو بن. اگر تو نے میری طرف سفر نہیں کیا، تو میری طرف نہیں آیا، تو اپنے آپ کا بھی نہیں رہے گا. تو تب اپنے آپ کا رہے گا جب تو میرا بن جائے گا. تو علامہ صاحب اللہ کی طرف سے یہ پیغام ہمیں سناتے ہیں کہ تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن یار. اپنے محسن کو پہچاننا یا اپنے آپ کو پہچاننے کے مترادف ہے. اور ہمارے محسن کون ہے؟ اللہ ہے. پھر علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ من کی دنیا، اصل میں من یہ من ہے، لیکن ہمارے عرف عام میں ہم اس کو من جانے من اور اس طرح ہم کہا کرتے ہیں نا، تو میں اس کو من کہوں گا. من کی دنیا، من کی دنیا، سوز و مستی، جذب و شوق. تن کی دنیا، تن کی دنیا، سود و سودا، مکر و فن. اب ایک محبت کی دنیا، یعنی من، دل میں، قلب میں کون سی کیفیت آتی ہیں؟ یا تو نفرت آتی ہیں اور یا محبت. یہ اس دل کو اللہ نے مرکز بنایا کیفیتوں کا، اس کے مختلف کیفیات. لیکن اللہ جو کیفیت چاہتے ہیں وہ محبت کی کیفیت چاہتے ہیں، اور وہ اللہ سے، کہ اللہ کے ساتھ ہر انسان کی محبت ہو. تو جب انسان کے اندر اللہ کی محبت اترتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ من کی دنیا، من کی دنیا، سوز و مستی، جذب و شوق. دل کی جو دنیا ہے، یہ دیکھو، دل کی دنیا یہ اچھی اچھی خوراکوں سے، اچھے اچھے مشروبات سے، اچھے کپڑے پہننے سے، اچھی گاڑیوں میں سفر کرنے سے، اچھے گھروں میں رہنے سے، خوبصورت خاتون سے شادی کرنے میں، یہ دل کی دنیا یہ نہیں بنتی. اس کو مسرت ہی حاصل نہیں ہوتی چیزوں سے. یہ مادے سے پاک دنیا ہے. ٹھیک ہے، آپ ایک اچھی خوراک کھاتے ہیں تو وہ ذائقہ وہ زبان کے حد تک ہے، اور جیسے زبان سے نیچے، حلق کے نیچے چلا جاتا ہے نوالا، پھر ذائقہ نہیں رہتا. تو دل کی جو دنیا ہے، اس کو مسرت ملتی ہے، اس کو خوشی ملتی ہے جب اس کی اپنی کیفیت اس کے اندر ہو. اور وہ کیا ہے کہ سوز و مستی، جذب و شوق. سوز کہا جاتا ہے جذبے کو.
مستی اللہ کے ساتھ محبت میں مست ہونا اور جذب، اللہ اپنی ذات کو اللہ کی محبت میں جذب کر دینا، اور شوق، یہی شوق ہو کہ میری ملاقات اللہ سے کب ہو سکتی ہے۔ میرے محترم دوستو بھائیوں، آج غیر مسلم تو چھوڑ دیجئے، کوئی مسلمان بھلے وہ عالم ہو، حافظ ہو، پیر ہو، مجاہد ہو، مبلغ ہو، کوئی بھی ہو، کوئی بندہ مرنا نہیں چاہتا، کوئی اللہ سے ملاقات نہیں کرنا چاہتا، کسی کے دل میں یہ شوق ہی نہیں ہے کہ میں اللہ سے کب ملوں گا۔ اور اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے قرآن میں یہ آیت اتاری ہے کہ ان الذین لا یرجون لقاءنا، جو لوگ ہماری ملاقات کا شوق یا اپنے دل میں یہ ارادہ نہیں رکھتے کہ ہم اللہ سے ملیں گے، جو ہماری ملنے کو فضول سمجھتے ہیں، ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیات الدنیا، اور وہ دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے، دنیا کی زندگی سے خوش ہو گئے ہیں۔ کیوں یہ اللہ سے ملنا نہیں چاہتا؟ کیونکہ اس کو دنیا کی زندگی پسند آئی ہوئی ہے۔ تو جس کو دنیا کی زندگی پسند آئی، وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوا بِهَا، اس دنیا کی زندگی سے مطمئن ہوا، حالانکہ دنیا کی زندگی میں اطمینان کی کوئی بات ہے ہی نہیں۔ وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ، پھر اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ میری آیتوں سے بے پرواہ یا غفلت میں پڑ جاتے ہیں، یہ آیتیں ہیں کہ علامہ صاحب کیا فرماتے ہیں کہ پھر چراغ لالا سے روشن ہوئے کوہ دمن، مجھ کو پھر نغموں پہ اکسانے لگا مرغے چمن، پھول ہیں صحرا میں یا پریاں قطار اندر قطار، اودے اودے نیلے نیلے پیلے پیلے پیران۔ یہ کیا ہے؟ یہ آیتیں ہیں، ان سے غافل ہو جانا تو اللہ کیا فرماتے ہیں، اس کی سزا کیا ہے، اس کا انجام، ایسے لوگوں کا انجام کیا ہے؟ اولئک اصحاب النار، یہ جہنم کے مستحق ہیں اور یہ جہنم میں جائیں گے۔ ہم فیہا خالدون، یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہا کریں گے، کیونکہ ان کے دل میں کبھی یہ شوق ہی نہیں آیا، کبھی شوق ہی نہیں اٹھا کہ میں اپنے خالق کو اور اپنے محسن کو تو ایک بار دیکھ لوں۔ آج کسی کے دل میں، بھلے وہ مسلمان مذہبی کیوں نہ ہو، اس کے یعنی کسی کے دل میں یہ تمنا نہیں ہے کہ میں کب اللہ سے ملوں گا۔ تو میرے محترم دوستو بھائیوں، دل کی دنیا یہی دنیا ہے کہ ہم ہر وقت، یا اللہ میں کب آپ سے میری ملاقات ہوگی، کون سا وہ دن ہوگا جب آپ کے روبرو، آپ کے حضور میں کھڑا ہوں گا۔ یہ شوق، یہ ولولہ ہونا چاہیے، اور دل کی دنیا اسی کے لیے ہے، یہ کیفیت ہونی چاہیے۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، جو یہ کیفیت نہیں لے کر گیا وہ کبھی بھی جنت نہیں جا سکے گا۔ تن کی دنیا سود و سودا مکر و فن۔ اب تن کی دنیا کیا ہے؟ یہ اس میں کیا ہے؟ سود اور سودا ہے، کاروبار ہے، ہر ایک اپنا نفع چاہتا ہے۔ ایک بندہ سبزی خریدنے کے لیے گیا، وہ دیکھتا ہے کہ کون سے دکاندار سے سستی سبزی ملے گی، اور ہر سبزی فروش، ہر دکاندار اسی کوشش میں لگا رہتا ہے کہ میں کس طرح اپنے گاہک کے گلے پر چھری پھیروں گا، کس طرح اپنے سودا کو میں مہنگا بیچوں گا۔ تو یہ جو تن کی دنیا ہے، یعنی جو دل کی دنیا سے باہر دنیا ہے، وہ نقصان، تن کی دنیا سود و سودا مکر و فن، بس مکر ہے اور فن ہے، فریب ہے، ہر کوئی دوسرے، ہر انسان اسی کوشش میں کہ کیسے میں اس کی جیب سے میں پیسے نکالوں، اس کو نقصان پہنچاؤں اور اپنے آپ کے لیے فائدہ حاصل کر لوں۔ یہی باہر کی دنیا ہے، ہمیں دل کی دنیا میں جانا چاہیے میرے محترم دوستو بھائیوں، کیونکہ علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ من کی دولت ہاتھ آتی ہے تو پھر جاتی نہیں۔ جب دل کی دنیا اور دل کی جو دولت ہاتھ آتی ہے ایک بار میں، پھر نہیں جاتی۔ جس کے دل میں اللہ کی محبت اتر جائے،
وہ پھر محبت نکلتی نہیں دل سے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ فرماتے ہیں میں ان لوگوں کا یار ہوں، دوست ہوں، ولی ہوں جو مجھ سے محبت کرتے ہیں اور میں انہیں اندھیروں سے نکالتا رہتا ہوں، اپنی طرف روشنی کی طرف لاتا رہتا ہوں۔ تو علامہ صاحب اسی آیت کی طرف اشارہ فرما کر فرماتے ہیں کہ من کی دولت ہاتھ آتی ہے تو پھر جاتی نہیں۔ جب آپ نے اللہ کو فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم، جس نے اللہ کی رسی کو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیا، اور جس نے اللہ کی محبت کا دامن پکڑ لیا، کبھی چھوٹ نہیں سکتا۔ تو میرے محترم دوستو بھائیوں، اسی لیے علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ دولت جب ایک بار ہاتھ آتی ہیں پھر جاتی نہیں ہے۔ اس دولت کو کوئی نہیں چھین سکتا، کوئی نہیں لوٹ سکتا۔ ایسی دولت ہے، باہر کی دنیا، یہ سیم و زر، یہ مال و دولت، یہ ملک اور مال، یہ سب کچھ اس کے چور بہت ہیں، اس کے ڈاکو بہت ہیں، اس کے دشمن بہت ہیں، لیکن جو اللہ سے محبت کرتے ہیں ان کا کوئی دشمن نہیں ہوتا، ہر کوئی ان کا غلام رہا کرتا ہے۔ تو کون سی دولت اچھی ہے؟ جو دولت ساری دنیا کو آپ کے لیے مسخر کر دے، آپ کا غلام بنا دے، سارے انسانوں کو، ہر کسی کو، وہ دولت اچھی ہے؟ یا وہ دولت جو ہر کسی کو آپ کا دشمن بنا دے، یہ دولت اچھی ہے؟ وہ دولت اچھی ہیں جو ایک بار ہاتھ آئیں پھر جائے نہیں، یا وہ دولت اچھی ہیں کہ آتی ہیں اور جاتی ہیں؟ تن کی دولت چاؤ ہیں، آتا ہے دن جاتا ہے دن۔ یہ جو تن کی دولت ہے، مال و زر، مال و ملک، یہ تو وہ چیز ہے جیسے سایہ ہے، درخت کا سایہ، دیوار کا سایہ، کہ آتا ہے اور چلا جاتا ہے، سایہ کبھی ٹھہرتا نہیں اپنی جگہ پہ۔ اللہ کی محبت ایسی دولت ہے کہ یہ اپنی جگہ پر ٹھہری ہوتی ہیں، یہ ٹھہر جاتی ہیں۔ اور دنیا کی محبت ایسی چیز ہے، دنیا کی بہتات، مال اور ملک، یہ وہ چیز ہے جس کی مثال سائے کی طرح ہے۔ یہ سایہ ہے، یہ ٹھہرے گا نہیں اپنی جگہ پر کبھی، اس لیے کل جو امیر تھے آج غریب ہیں، کل جو غریب تھے آج امیر ہیں، آج جو امیر ہیں کل غریب ہوں گے، جو آج غریب ہیں وہ کل امیر ہوں گے، آج کل جو بادشاہ تھے آج نہیں ہیں، آج جو بادشاہ ہیں کل نہیں ہوں گے، کیونکہ تن کی دولت چاؤ ہے، آتا ہے دن جاتا ہے دن، آتا ہے اور چلا جاتا ہے، یہ ٹھہراؤ اس میں نہیں ہے، اور اللہ کی محبت میں ٹھہراؤ ہے۔ پھر علامہ اقبال صاحب فرماتے ہیں کہ من کی دنیا میں نہ پایا میں نے افرنگی خاراج، من کی دنیا میں نہ دیکھے میں نے شیخ و برہمن۔ اب من کی دنیا کیا ہے؟ جس کی دنیا، یعنی جس کے دل کی دنیا بن جاتی ہے، تو اللہ والے، یعنی جن کے دلوں میں اللہ کی محبت اتر جاتی ہے، ان کے دلوں میں حاکم وقت کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، بھلے وہ کسی بھی سطح کے حاکم وقت ہوں، جیسے ایس ایچ او ہیں، جیسے ڈی ایس پی ہیں، ایس پی ہیں، ایس ایس پی ہیں، اے سی ہیں، ڈپٹی کمشنر ہیں، کمشنر ہیں، گورنر ہیں، چیف منسٹر ہیں، پرائم منسٹر ہیں، پریزیڈنٹ ہیں، کسی کی وقت نہیں ہوتی، کیونکہ اس کے دل میں ایک اللہ کی محبت اتری ہوئی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر اپنے گھر میں کسی کو آنے نہیں دیتے، اپنے غیر کو آنے نہیں دیتے۔ تو اللہ والے کون ہیں؟ جس کے دل میں حکمرانوں کی وقت نہیں ہوتی، مقصد نہیں توہین نہیں کرتے، لیکن وہ حکمرانوں کے پیچھے نہیں جاتے کہ جی مجھے نوازو اور مجھے دو، مجھے دو، نہیں نہیں نہیں، وہ جھکتے نہیں حکمرانوں کے سامنے۔ حکمران ان کے پاس آتے ہیں، اپنے استانوں میں ان سے ملنا نہیں چاہتے، یہ نہیں جانا تو دور کی بات ہے۔ تو اللہ والے کون ہیں؟ جتنے بھی علماء ہیں میرے محترم دوستو بھائیوں، جتنے بھی پیر حضرات ہیں، جتنے بھی مبلغین ہیں، اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ اللہ والے ہیں، تو اگر ان کے دلوں میں عظمت ہے حاکم وقت کی،
تو سمجھو کہ اللہ کی عظمت نہیں ہوگی ان کے دلوں میں، پھر یہ اللہ والے نہیں ہیں۔ اور اللہ کے ولی وہ ہیں جن کے دل میں صرف اللہ کی کبریائی اور اللہ کی عظمت ہوتی ہے۔ اللہ کی عظمت ایسی چیز ہے کہ ہر مخلوق کی عظمت کو بگا دیتی ہے۔ تو من کی دنیا میں نہ پایا، میں نے افرنگی فرنگی کو کہا جاتا ہے، لیکن ہم حاکم وقت اس سے مراد لے لیں گے۔ کسی ولی، کسی اللہ والے کے دل میں حاکم وقت کی حکومت، اس کا راج نہیں ہوا کرتا۔ اور من کی دنیا میں نہ دیکھے میں نے شیخ و برہمن۔ دیکھیے آپ دیکھیں، عام طور پہ دیکھیں، ہم اگر سیاسی کارکن ہوں ہم، تو ہمارے دلوں میں اپنی لیڈر کی اتنی محبت ہوتی ہے کہ ہم ان کے لیے مرتے ہیں۔ یعنی 120-126 دنوں تک ہم ان کے لیے فٹ پاتھ پر دھرنا بیٹھنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، ان کے لیے زندہ باد اور مردہ باد۔ اگر ہم مذہبی ہوں، ہم کسی پیر کی مرید ہیں، تو ہم پیر کے اتنے شدائی ہوتے ہیں کہ ان کے ایک اشارے پر اپنی جان دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ اگر کوئی مذہبی پارٹی ہے، مذہبی جماعت ہیں، تو بھئی یہ ہمارے حضرت جی ہیں، یہ ہمارے بزرگ ہیں۔ میرے محترم دوستو بھائیوں، اللہ والوں کے دلوں میں کوئی شیخ نہیں ہوتا کہ وہ یہ ہمارے بزرگ ہیں، وہ یہ ہمارے بڑے ہیں، یہ ہمارے وہی قائد ہیں، ہم تو قائد کے اشارے پر مرنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ یہ اللہ والوں کی شان نہیں ہوا کرتی۔ اللہ والوں کے دلوں میں کوئی شیخ نہیں ہے۔ شیخ ایک ہے، وہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی شیخ نہیں ہوا کرتا اللہ والوں کے دلوں میں، کیونکہ ان کے دل اللہ کی نور سے بھرے ہوتے ہیں۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ من کی دنیا میں نہ دیکھی میں نے شیخ و برہمن بھی، یعنی ہندو اپنے برہمنوں کی کتنی عزت کرتے ہیں، ان کی پوجا کرتے ہیں۔ آج ہم مسلمان ہو کر بھی اپنے قائدین کی پوجا کر رہے ہیں، ان کی محبتوں کو ہم نے اپنے دلوں میں جگہ دی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے اللہ کی عظمت اور اللہ کی محبت ہمارے دلوں میں نہیں رہی۔ جس طرح ہندو برہمنوں کی عزت کرتے ہیں، ان کی پوجا کرتے ہیں، جھکتے ہیں ان کے سامنے، اسی طرح ہم اپنے بزرگوں، اپنے قائدین اور اپنے سیاسی لیڈروں، ان کی اس طرح ہم پرستار ہیں، مداح ہیں۔ میرے محترم دوستو، اللہ والے کسی کے مداح نہیں بنتے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی بات، تو جھکا جب غیر کے آگے نمن تیرا نتن۔ یہی بات علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ ایک قلندر کی بات یہ مجھے پانی پانی کر گئی۔ اور اس قلندر نے کیا کہا اپنے مخاطب سے کہ اے میرے مخاطب، تو جب اللہ کے غیر کے آگے جھکا تو یہ کیوں تو جھکا؟ کیونکہ تیرے دل میں جس کی عظمت ہے، اللہ کے غیر کی عظمت ہے، تو یہ دل تیرا نہیں ہے، یہ اللہ نے دیا ہے، یہ اللہ کا دیا ہوا دل ہے، یہ تیرا نہیں ہے۔ اور نہ تن، جس تن کو تو نے جھکایا اللہ کے غیر کے آگے، یہ تن بھی تیرا نہیں، یہ بھی اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اللہ نے آپ کو دل، آپ کو جسم، آپ کو قلب، آپ کو روح اور آپ کو جو بدن ہے اس لیے نہیں دیا کہ ان دونوں کو اللہ کے غیر کے سامنے جھکاتے رہو گے، بلکہ اس لیے دیا ہے کہ صرف ایک اللہ کے سامنے جھکنا ہے۔ تو جھکا جب غیر کے آگے، نہ من تیرا نہ تن، یہ دونوں ہمارے نہیں ہیں۔ لہٰذا میں اکثر یہ تبلیغ میں معافی چاہتا ہوں، اس دن اجتماع تھا یہاں پر، میں گیا تھا، حضرت جی صاحب آئے تھے، اور لوگ ایسے یعنی دیوانہ وار مر رہے تھے ان کے اوپر، پروانوں کی طرح، اور یہ حضرت جی آ گئے، اور یہ حضرت جی میں نے ملنا ہے، میں نے زیارت کرنی ہے۔ میرے محترم دوستو بھائیوں، بزرگوں کے سامنے جھکنا، ان کی عظمتوں کو دل میں رکھنا، احترام الگ چیز ہے، عظمت الگ چیز ہے۔ آج کوئی بھی مسلمان جماعت ہو، کوئی بھی جتھا ہو، وہ سیاسی ہوں، وہ سیکولر ہوں یا وہ مذہبی ہوں، وہ سلسلوں والے ہوں، تصوف کے سلسلے ہوں، کوئی بھی جتھا ہو،
سب کے پیروکاروں کے دلوں میں اللہ کی عظمت نہیں رہی، ان کے دلوں میں اپنے پیروں کے، اپنے قائدین کی محبت اور عظمت بیٹھی ہوئی ہے۔ اور میرے محترم دوستو بھائیوں، اگر یہی حال، یہی دل ہم اپنے اللہ کے سامنے لے جائیں، اللہ قبول نہیں فرمائیں گے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم صرف ایک اللہ کے سامنے جھکیں، کیونکہ ہم اللہ کے ہیں، ہمارا دل اللہ کا ہے۔ تو جب اللہ نے ہمیں دل دیا، اسی دل میں اللہ کی عظمت ہونی چاہیے، اور جب اللہ نے ہمیں وجود دیا، صحت دی، تو اسی وجود کو اللہ کے سامنے جھکانا ہے۔ میرے محترم دوستو بھائیوں، اگر یہ کلام اور تشریح آپ کو پسند آئے ہوں، دوسروں تک پہنچا دیجیے گا۔ جزاکم اللہ۔